رانا شمیم صاحب جو سابق چیف جج گلگت بلتستان ہیں، ان کا جو بیان حلفی ہے، ایک تو وہ اقرار کر چکے، بعد میں تردید بھی ہو چکی، ابھی تک عدالت میں جمع بھی نہ ہو سکا۔ آپ کو یہ پورا معاملہ کیا دکھتا ہے اور اس کے ثمرات آئندہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یاسر ذرا آپ غور کریں، جو 7 دسمبر کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے جو عدالت کی طرف سے، تو اگر آپ اس کو سن لیں تو اس کے بعد تو کیس بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز رہتی نہیں۔ اور اس میں دیکھیں، اس میں بالکل لکھا ہے سابق جسٹس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ رانا شمیم، میر تقی الرحمان سمیت تمام فریقین کے جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیے گئے۔ بے بنیاد بیان حلفی اور غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقین پر فرد جرم عائد کریں، یہ عدالت کا حکم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 دسمبر کو رانا شمیم سمیت تمام فریقین کو طلب کر لیا۔ اچھا، اس میں انہوں نے بالکل وہاں پہ ایک جگہ پہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ رانا شمیم نے کہا کہ کورٹ کے لیے نوٹری پبلک لندن کے پاس ایک کاپی موجود ہے، تحریری حکم نامہ۔ بعد نظر میں بیان حلفی کی کاپی رانا شمیم کی مرضی کے بغیر نوٹری پبلک لندن سے لیک ہوئی تحریری حکم نامہ۔ رانا شمیم نے الزام لگایا کہ انگریزی اخبار کی خبر میں ان کی مرضی کے بغیر استعمال کیا گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے نوٹری پبلک لندن اور اخبار میں خبر لگانے والوں کے خلاف اثرات ہوں گے۔ اس میں جو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، جو پہلا ہی فقرہ ہے یاسر، سب سے پہلا فقرہ جو اس 7 دسمبر کے سماعت کی تحریری جو اس کا ہے، وہ ہے کہ بے بنیاد بیان حلفی غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقین کا فرد جرم عائد کی جائے۔ اب بڑا خوفناک ہو گیا۔ میں نے آپ کو پتہ ہے، ہم نے کل بھی کہا تھا، پرسوں میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اس سے بھاگ گئی ہے اور رانا صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا۔ رانا شمیم صاحب جو ہیں، جنہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے بار باہر نکلے گی، جنہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے بڑے مظاہرے ہوں گے، جنہیں کہا گیا تھا آپ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، یہ لفظ کہے گئے تھے انہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے لیے ایک ہو جائیں گی اور کہیں گے جناب اس کے بعد تو اس حکومت کا قائم رہنا بنتا ہی نہیں، اور اس کے بعد تو جناب ججز جو ہیں، سابق ججز جو ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی کہا جائے گا۔ اور مزے والی بات ہے، اس تحریری حکم نامے میں تو یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ جس معزز جج کے خلاف انہوں نے کہا کہ فون کیا گیا، وہ اس وقت تھے ہی نہیں، اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، ملک میں نہیں تھے۔ یہ بات پہلے باتیں ہوتی تھی صرف گفتگو، یہ اب تحریری حکم نامے میں ہے۔ اب میرے پاس جو اطلاع ہے کہ اس 7 دسمبر کے بعد اب 13 دسمبر یا 15 دسمبر کو جب انہیں طلب کیا گیا ہے، اس میں اب اس سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا نا آگے کیا ہوگا۔ ایک تو اس تحریری حکم نامے کے بعد بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ اب اس ڈرامے کے کردار کون تھے، رائٹر کون تھا، پروڈیوسر کون تھا، اس کے پیچھے کون تھا، آگے کون تھا، کس نے اس ڈرامے کو ٹھیک کیا، کس نے غلط کیا، کون کس جگہ پھنسے گا، یہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اب رانا شمیم صاحب اگر اپنا اصل وہاں پہ جمع کراتے ہیں، ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں، اصل بیان حلفی جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے بتانا پڑے گا انہیں کہ یہ کس طرح لیک ہوا، یہ کس طرح باہر گیا، ان کے پوتے نے تو نہیں کسی کو دیا، اگر اس نوٹری پبلک والے نے دیا ہے تو انہوں نے کیا اس کے خلاف لندن میں کوئی درخواست دی، قانون کہتا ہے نا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قانون کے مطابق اب اس فیصلے کی روح سے ہے۔ یا سر اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ کس کیس کے بعد رائے ونڈ میں بھی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کا ایک حصہ جو تھا وہ برطانیہ میں بھی تھا۔ رائے ونڈ کا برطانیہ میں بیٹھے لوگوں سے جو رابطہ تھا، اس رابطے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب یہ تیر تو ضائع گیا، اور یہ وہ تیر ہے جس سے ہم خود ہی زخمی ہو گئے۔ اب اس کے اثرات ختم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الوقت وہ زخمی ہوئے؟ زخمی تو ابھی ہونا نہیں، ابھی خلق دیکھیں زخمی ہو گئے ہیں۔ اب زخم کتنا گہرا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا، جو آگے چلے گا نا، وہ زخم کتنا گہرا ہوگا، اور وہ زخم کیسے کس سیاسی حصے پہ لگے گا کہ جس سے یہاں تو یہ نکارہ ہو جائیں گے، تو یہاں پھر یہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے ان کا آپس میں، ان کے پروڈیوسر اور رائٹرز کا، کہ جناب اب ایک اور ڈرامہ کیا جائے، اور وہ ڈرامہ کوئی ایسا کیا جائے، کوئی ایسی نئی چیز سامنے لائی جائے کہ اس سے ساری توجہ ہٹ جائے۔ اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو نئی کوئی کیسٹ یا نیا کوئی ایفیڈیوٹ، نیا کوئی شوشہ، کوئی نئی ویڈیو، مبینہ ویڈیو یا کوئی چیز جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا۔ یہ ایک اور پیشی دیکھیں گے، اور اس پیشی کے بعد جو ہے وہ تانے بانے کسی اور طرف جانا شروع ہو جائیں گے، پھر کچھ اور معاملہ چلیں گے۔ اور یاسر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو آج
پاکستان اور وہاں پہ بیرون ملک اجلاس ہوا ہے نا آپس میں ٹیلی فونک جو گفتگو تھی، اس کے بعد میری کسی سے گفتگو ہوئی، انہی کے کسی شخص سے جو میرا سورس ہے، تو اس نے کہا جی بہت پریشان ہے یہ. اب پریشانی کے لیے انہوں نے کہا جی نیا تیر چھوڑیں، اور نیا تیر چھوڑنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس کی پلاننگ مکمل کر لی ہے. پھر میں نے پوچھا ان کو کیا پریشانی ہے اگر یہ کہتے ہیں یہ اس پورے معاملے میں تھے نہیں؟ انہوں نے کہا ان کو یہی تو اس پورے معاملے میں تھے. پہلی پریس کانفرنس کس کی تھی؟ پہلا ٹویٹ کس کا تھا؟ دوسری پریس کانفرنس کس کی تھی؟ تیسری پریس کانفرنس کس کی تھی؟ چوتھی پریس کانفرنس کس کی تھی؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس میٹنگ میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ شہباز شریف نے یہ بات کہی کہ جناب میں کہتا تھا نا ایسے کام نہ کریں. یہ لفظ ادا کیا کہ شہباز شریف نے کہا میں کہتا تھا کہ ایسے کام مت کریں، پھنس جائیں گے سارے، کوئی جگہ چھوڑ دے. انہوں نے کہا لیکن آپ لوگوں نے بات نہیں مانی تو آپ ٹھیک ہے پھر آپ کی وجہ سے سارے ہی بھگتیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم بھگتیں گے نہیں، ہم ایک نئی ایسی چیز لا رہے ہیں کہ ساری توجہ ادھر ہو جائے گی اور یہ معاملہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کریں گے. لیکن میری اطلاع یہ معاملہ اب دبے گا نہیں. یاسر یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ایک کی بجائے 5 چیزیں اور سامنے لے آئیں، 10 چیزیں اور سامنے لے آئیں، جتنی مرضی لے آئیں، لیکن یہ معاملہ آگے جائے گا.